اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس، اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ عزیزان محترم مومنین کرام کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی کا منشور اور دستور بنانے کی نصیحت کرتا ہوں، با تقوی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کے حسن حسین مضبوط قلعے میں اپنی جو دنیا میں ہماری تباہی اور بربادی کا سامان ہے، اندر سے نفس کی طرف سے اور باہر سے شیطان کی طرف سے، ان ہلاکتوں اور ذلتوں سے بچنے کا فقط راہ تقوی ہے، لہذا اسی راہ کو اپنانے کی دعوت دیتا ہوں اور اسی راہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کے آخری جو ایک دو خطبہ تھے، اس میں ایک خطبہ کی طرف اشارہ کیا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں ایک دفعہ پھر عزیزان سے یہ التماس کروں گا کہ صحیفہ سجادیہ، قرآن مجید، نہج البلاغہ کم از کم ان کتابوں سے اپنے بچوں کو آشنا کریں، یہ باترجمہ اپنی اولاد کو مہیا کریں، اپنے گھروں کو ان نورانی کتابوں سے مزین کریں۔ آپ کا جو 10-15 سال کا بچہ ہے نا، اس کی اگر آپ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک یا مڈل تک اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں نا، ایک ڈھیر لگ جائے گا۔ ان کتابوں کا وہ ایگزام دے چکا ہے، پاس کر چکا ہے، ان کو پڑھ کے سمجھ کے ایگزامر کو بتا چکا ہے کہ میں نے اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، مجھے آتی ہیں۔ نہج البلاغہ ان کتابوں سے مشکل نہیں ہے، لیکن اب آپ خود انصاف کریں اپنی اولاد سے۔ اگر آپ نہج البلاغہ کا امتحان لیں تو پاس ہیں یا فیل ہیں؟ قرآن مجید کا یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی۔ قرآن مجید کا میں نے یہ جملہ ایک جگہ محرم میں پہلی مجلس میں پڑھا تھا، ادھر فیصل آباد جڑا مالا کے علاقے میں، تو ایک بہت بڑے مومن، واقعاً اچھے مومن تھے، بعد میں عشرے میں بڑے ایکٹیو اور خرچ و اخراجات کرنے والے اور مجالس برپا کرنے والے۔ تو میں نے کہا کہ ہم شیعہ قرآن مجید سے دور ہیں، یہ زیادہ افسوس ہے۔ تو انہوں نے باہر جا کر بانی کو کوسنا شروع کر دیا کہ مولانا صاحب نے تو سنیوں کے سامنے ہماری بےزتی کر دی ہے۔
وہ پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو قرآن نہیں آتا، تو انہوں نے بھی اب کہہ دیا کہ نہیں، اس طرح نہ لیں۔ ہماری توہین اس میں نہیں ہے کہ ہمارے جو نقص ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خوبیاں ہیں۔ ہمارا تو اہل سنت سے ایک اختلافی بنیادی تشیع جہاں اہل سنت سے جدا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کوئی صحابہ نے کیا ہے سو کیا ہے، آپ کہیں کہ نہیں کیا۔ اگر خدا نخواستہ ازواج پیغمبر سے ہماری مائیں ہیں، لیکن اگر وہ معصوم تو نہیں تھیں، اگر ان سے کوئی تاریخ میں غلطی ہوئی ہے تو آپ کہیں نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہ کرو، اس طرح آپ کا مذہب، آپ کا دین، آپ کا قرآن، آپ کا مکتب وہ سارا مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب جب آپ چھپانے کی کوشش کرو گے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں اور کتنے جھوٹ ہیں جو یہ مسلمات، تاریخ اور قرآن کے مسلمات۔ قرآن مجید منافقین کی پتہ نہیں کتنی ذم کرتا ہے۔ منافقون کون تھے؟ کافر۔ صحابہ کی تعریف یہی ہے نا جنہوں نے پیغمبر اعظم کے پاس آ کے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے برادران کے نزدیک تو جنہوں نے ایمان لایا پیغمبر پر وہ صحابہ ہیں پیغمبر کی زندگی میں۔ تو منافقون کون ہیں؟ وہی جنہوں نے اذا جاءک المنافقون، آج پھر رمضان گزر گیا ہے، جو اس لیے نہیں آتے جمعہ پر، بھائی جمعہ لمبا ہوتا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ منافقون مستحب ہے جمعہ کی نماز میں۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آ کے منافقون تجھے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تجھ پر، اللہ جانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہتے ہیں لیکن تجھے اللہ کا رسول مانتے نہیں ہیں۔ بات ادھر نہ چلی جائے، وہ اور بھی ہیں جو بہت سارے آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن جن کا یہ ہے کہ سنی ہمارے مخالف ہیں، تو اب یعنی مولوی بھی ہمارے اپنے مخالف ہو گئے۔ یہ آپ کی مخالفت نہیں ہے، جو ہماری نقائص ہیں ان کو ہم دور کریں گے تو ہمارا مکتب قوی ہوگا، جو ہماری کمیاں ہیں ان کو ہم دور کریں گے تو ہمارا مکتب بدنام نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ آپ کوشش کریں، اس کو جدی لیں۔ اب علماء کرام کا یہ کام ہے اور جو ہمارے مکتب کے ذمہ داران ہیں کہ کوئی شخص شیعہ کے نام سے کوئی ایسی چیز سوشل میڈیا پہ نشر نہ کرے جو شیعہ کے لیے بدنامی کا سبب ہو۔ کوئی نہیں، جو اٹھتا ہے وہ شیعہ مکتب کا ترجمان بن کر جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، یہ خطرناک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید اگر آپ بہت سارے اہل علم کا، اب میٹرک تک کتابوں کے ڈھیر کا آپ کے بچے نے امتحان پاس کیا ہے، قرآن مجید کا آپ فہم قرآن مجید کا امتحان لیں۔ جن کو غصہ آتا ہے نا کہ نہیں علماء کو کہنا چاہیے قرآن مجید نہیں آتا، ایک بورڈ قائم کریں شیعہ، یہ محرم آگے آ رہا ہے، پہلے تو جس کو آپ نے محرم کی دعوت دی ہے اس سے امتحان لیں قرآن مجید کا۔ 90% اگر پاس ہو جائیں قرآن مجید میں، 90% میں عرض کر رہا ہوں، نہیں آتا قرآن مجید،
اگر قرآن مجید آتا ہوتا تو محرم میں پڑھتے قرآن مجید. مجالس میں ہوتا قرآن مجید. قرآن مجید سے بہت بڑی کون سی مجلس ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید سے بڑا کون سا موضوع ہو سکتا ہے محرم سید الشہداء کا؟ محرم سمجھ ہی نہیں آتا اس وقت تک جب قرآن سمجھ نہ آئے. قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے کربلا. قرآن مجید اگر اس کے عقدے نہ کھولیں تو مدینہ سے لے کر شام تک ایک ایک قدم پر اسرار قرآن مجید ان کو حوالہ کیا ہے شہدائے کربلا نے اور اسرائے کربلا نے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی جمعے کے بعد پھر وہ اگر کوئی جو ہے بھوک نہ زیادہ لگی ہوئی ہو تو چونکہ ٹائم نہیں ہوتا وہ خطبہ تھا. عرض کیا تھا کہ اگر مفتی صاحب کے نہج البلاغہ میں دیکھنا ہو ترجمہ والا جو ہے تو اس میں یہ خطبہ نمبر 85 ہے 85 اور جو ذیشان علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ ہے اس میں خطبہ نمبر 87 ہے 87. یہ جو جمعے کے بعد نہ بیٹھ سکیں تھوڑے سے چند سطریں اس کی نہج البلاغہ کی رمضان سے پہلے شروع کی تھیں جمعہ کے بعد چند منٹ تو آپ گھر جا کر دیکھیں اس کو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ انسان کی کیسے حفاظت کرتا ہے؟ پہلا جملہ اس کا جو رمضان کے آخری 2-3 خطبوں میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ان من احب عباد اللہ عبدن، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے وہ بندہ ہے قد اعان اللہ علی نفسہ، جس کی اللہ نے اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے میں اللہ نے اس کی معاونت کی ہے. بڑے یہاں معنی ہیں اور بڑی یہاں باتیں کرنے کی ہیں. نہج البلاغہ ایک بحر بے کراں ہے قرآن مجید کی طرح. ہم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں ہے، ہمارے جس بچے نے میٹرک کی ہے اے کاش اس نے ایک دفعہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھا ہوتا اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. نہیں ہے ایسے. ہمارے گھروں میں مسائل اسی لیے ہیں. ہمارے بچے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نقمت اسی لیے بن رہے ہیں ہمارے لیے کہ ان کے اذہان میں نوکری کی فکر ہے، نہج البلاغہ کی تعلیم نہیں ہے. ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جس کی اللہ نے اس کے خواہشات نفس کے خلاف قیام کرنے میں اللہ نے اس کی مدد کی ہے. یہاں سے اگر عقائد درست کرنے ہوں، اگر آئیڈیالوجی درست کرنی ہو، اگر دین کے عقائد صرف وہ نماز جعفریہ والے نہیں ہیں، یہاں سے ایک عقیدہ مل رہا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں، نہج البلاغہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہے. میں نے یہاں ہی عرض کیا تھا کہ حسین انصاریان رائٹر بھی ہیں، بہت ساری کتابیں ان کو اردو میں، اور رائٹر ہونے کے باوجود وہ ابھی تک دعائے کمیل پڑھتے ہیں. اور ان کی دعائے کمیل ایران میں بڑے بڑے جو راہ گم کر بیٹھے ہیں ان کو راہ دکھائی ہے ان کی دعائے کمیل نے. عجیب غریب گریے کا اللہ نے ان پر عجیب، اللہ نے ان کو ایک، میں نے عرض کیا نا کہ بعض لوگوں سے یہ نعمت لے لیتا ہے گناہ کے، بہت گریہ کرتے ہیں. مشہد میں نے
اس دعائے کمیل میں تھا تو انہوں نے بہت رو کے ایک جملہ کہا تھا میرے اللہ تو نے ان کربلا والوں کو کیا کہا تھا کان میں، انہوں نے تجھ سے کیا سنا تھا کہ ان کا امیر اور ان کا امام کہتا تھا جاؤ تمہارے گھر بسیں، اور وہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کر۔ وہ آواز ہمارے کانوں میں کیوں نہیں ہے کہ ہمیں حسین بلاتے ہیں اور ہم جاتے نہیں ہیں؟ کتنا بڑا فرق ہے۔ ان کو حسین بھیجتا تھا کہ جاؤ بستے ہوئے گھروں میں جا کے آباد ہو، اور وہ نہیں جاتے تھے، اور ہمیں امام زمانہ بلاتا ہے اور ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پیروں کی زنجیر کون ہے؟ یہی بچے، گھر۔ واقعہ بھی نقل کیا تھا کہ عاشور کی رات ایک انصار حسینی میں سے ایک شخص تھا جو تاجر تھا، اس کو پیغام ملا کہ تیرے بچے کو کسی نے، وہ دیوالیہ ہو گیا تجارت میں، اور اس کو گرفتار کر لیا کہ اتنے پیسے ہوں گے تو تب آپ کو رہا کریں گے۔ اب دیکھیں سفر میں ایسی بعض اوقات ہم بوڑھے موت کی تیاری نہیں کرتے۔ بوڑھوں کو تھوڑے تھوڑے آپ کام اپنے بچوں کو سپرد کر کے ابھی اپنے دل کو تھوڑا سا دنیا سے فارغ کریں تاکہ اسرائیل آئے تو آپ کو اس کو مشکل نہ پیش آئے، آپ دنیا سے چمٹے وہ ادھر کھینچے اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے ابھی بچوں کا مکان بنانا ہے، ابھی بیٹی کا جہیز بنانا ہے۔ تیار ہو کے بیٹھیں تاکہ علی والے پر جب موت آئے تو یہ نہ کہے میں برباد ہو گیا، بلکہ علی کا شیعہ تو کہے فزت ورب الکعبہ، موت میں تو تیری تلاش میں تھا، میں تیرے لیے آمادہ تھا۔ تو کہتے ہیں سید الشہداء اپنے خیمے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے لباس، قیمتی کپڑے ایک گٹھلی میں باندھ کر لے آئے، کہا میں یہ کپڑے لے آیا ہوں، یہ میں جانتا ہوں جتنے آپ کو پیغام ملا ہے نا کہ اتنے پیسے اگر ہوں تو آپ کا بیٹا رہا ہو سکتا ہے، یہ اس سے زیادہ کے ہوں گے، یہ لے جا، میں آپ کو سواری بھی دیتا ہوں اور میں اپنی بیعت بھی آپ کی گردن سے اٹھاتا ہوں، یہ لے جا، اپنے بچے کو رہا کرا۔ اب باپ کیا چاہتا ہے ایسے حالات میں؟ کوئی آپ میں سے، مجھ یا آپ میں سے کوئی ہوتا تو شکریہ بھی ادا کرتا، اور مشکل خبر تھی کہ میرا جو کچھ گھر میں کرنے والا تھا وہ ہی گرفتار ہو گیا، اب وہ نہ ہوگا گھر کیسے چلے گا؟ جب وہ ہی گرفتار ہو قرضے کون اتارے گا؟ امام حسین کہہ رہے میں اتارتا ہوں، جا اور آباد ہو۔ اس نے کہا سید الشہداء میں اب نہیں جانا چاہتا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس پر غور کریں، آگے محرم آ رہا ہے، ہم صرف نہ تقدس کے طور پر مقدس سمجھ کر ایک قصہ سنتے ہیں۔ کربلا والے کون تھے اور انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ وہ آپ کو نہج البلاغہ بتائے گا۔ یہاں نہج البلاغہ بتا رہا ہے کہ ان کی اللہ کی معاونت تھی ساتھ۔ حبیب ابن مظاہر ایسے نہیں آیا تھا، مسلم ابن اوسجا قد اعان اللہ علی نفسہ، اللہ کی مدد تھی۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَتَجَلْبَبَ الْخَوْفَ، وہ حزن اور خوف کا لباس پہن لیتا ہے۔ اشعار وہ لباس ہوتا ہے جو بدن سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ عرب جو لباس پہنتے ہیں، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ یہ ایک لباس ہے نا جو ہمارے بالکل بدن کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اس کو اشعار کہتے ہیں۔ اور یہ عبا
جو عرب پہنتے ہیں صرف علماء کی نہیں ہے، ان کا عربوں کا لباس ہے، یہ کبھی دور بھی ہو جاتی ہے بدن سے، کبھی ایسے اسی لیے ہوتی ہے کہ جو اتار چڑھاؤ ہیں بدن کے، یہ بڑا اچھا لباس ہے عربوں کا۔ عربوں کی اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، مرد و خواتین کا لباس ان کا ایسا ہے کہ دین کہتا ہے کہ نامحرم مرد کے بدن کا جو ابری ہوئی جگہ ہیں وہ عورت کو نظر نہ آئے، اس کی شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور مرد کے اندام وہ لباس ایسے، یہ پتہ نہیں ہمیں کس نے تحفے میں ملی ہے یہ جینز، اور امام خمینی نے شکوہ کیا تھا اپنے دور میں کہ ایرانیوں کا لباس یہ نہیں تھا، لیکن اب بن گیا ہے ہماری طرح، بڑے شوق سے ایسے بدن کے ساتھ چپکا ہوا لباس کہ اب صرف وہ بدن کا رنگ نہیں نظر آ رہا ہوتا اور سب کچھ عریان ہوتا ہے مرد و خواتین کا۔ بہرحال جناب امیر فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی معاونت شامل حال ہوتی ہے اس کی حزن ہر وقت، یہ کپڑا جو کہ چپکا رہتا ہے یہ جدا نہیں ہوتا، حزن کہ ہائے میری عمر گزر گئی اور میں اللہ کے قریب نہ ہو سکا، یہ حزن، اور کہیں یہ میرا ایمان، یہ میرا ایقان، کہیں یہ محبت خدا اور محبت اہل بیت مجھ سے چھن نہ جائے، یہ خوف، یہ دو اس پر ہر وقت طاری رہتے ہیں۔ جس کو اندر سے حزن ہو کہ میں کیوں علی جس طرح چاہتے ہیں اس طرح علی والا نہ بن سکا ابھی تک، یہ حزن ہو، اور کہیں جتنا میں ابھی اہل بیت کے راستے پر ہوں اس سے بھی مجھے گناہ اتار نہ دیں، یہ خوف، یہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ حزن کہ میری عمر گزر گئی، قد افنیت عمری فی شرت الصعب عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک، مناجات شعبانیہ کا جملہ ہے، میرے اللہ میں نے اپنی عمر فنا کی تجھ سے دوری کے نشے میں، اور میری جوانی برباد ہو گئی فی سکرت التباعد منک۔ جس جوان کے پاس خدا نہیں ہے اس کی جوانی برباد ہے، وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ان اپنے بچوں کو ان کا ہاتھ دامن امام زمانہ میں دیں تاکہ یہ خدا سے دور نہ ہوں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ
وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسى ابن جعفر القاسم وعلی ابن موسى الرضا ومحمد ابن علی الجواد وعلی ابن محمد الہادی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرت منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد تمام مومنین و مومنات کو لباس تقوی اپنے انسانیت کے حسین بدن پر پہن کر زینت انسانی اس کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تقوی کے لباس کے اتر جانے کے بعد انسان بہت بدنما ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میڈیا میں یہ خبر آئی پاک پتن کے علاقے میں شاید ماہ مبارک رمضان میں ہی ایک شخص نے اپنے دو بھائی، دونوں بھابیاں اور ان کے بچے 7 قتل کیے ہیں، جن میں بھائی تھے، بھتیجیاں تھیں، اور میڈیا والوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو گولیاں اس نے ماری ہیں وہ اپنی سگی ماں کو ماری ہیں۔ اس کے بدن میں سب سے زیادہ جو انسان نشہ کرتا تھا اور پراپرٹی کا، زمین کا جھگڑا تھا۔ تقوی سے دور یہی ہوتا ہے۔ جائیداد کے لیے ماں کو اگر نشہ نہ کرتا ہوتا تو یہ فکر یہاں تک نہ آتی ہوتی۔ یہ ہر روز آثار ہے بے تقوی ہمارے معاشرے پر۔ معاشرہ جب بے تقوی ہو تو اس کی دلدل میں ہم شاید اتنے جل رہے ہیں اور محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے ہوش اس دنیا نے سلب کر لیے، ہمارے حساسیت ہمیں نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خداوند عالم ہمیں تقوی کو اختیار کرنے، نہ صرف اپنے شخص تک، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں، خداوند عالم ہمیں لباس تقوی میں محفوظ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت ساری مناسبات جہاں میں 2 سال ہو گئے ہیں کہتا ہوں اور عمل نہیں کر رہا کہ امام جمعہ کو، جو خصوصاً امام خمینی اور روایات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ امام جمعہ حالات سے آگاہ ہو، اور یہ جو 3 میل کے اندر ہفتہ وار پروگرام ہے، اس میں اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ کے زمانے میں حقیقی جمعہ ہوگا، وہ یہی ہے کہ وہاں ہر مسجد اپنا خطبہ نہیں اس کا ہوگا، بلکہ جب حکومت اسلامی دنیا پر قائم تھی، پیغمبر کے دور میں، پیغمبر تو ایک جگہ پر خطبہ دیتے تھے، لیکن آس پاس جتنے خطیب ہوتے تھے وہ پیغمبر کا خطبہ دیتے تھے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب امیر تو کوفہ میں خطبہ دیتے تھے، لیکن جو دوسرے علاقوں میں پوری سٹیٹ تھی اس وقت، آدھی دنیا تھی جس پر جناب امیر کی حکمرانی تھی، وہاں جمعہ ہوتا تھا، اور وہ خطیب جمعہ جناب امیر کی مرضی کا، جیسے علی چاہتے تھے، جو ضرورت تھی اس وقت اسلام کی، وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب جو ہے میں نے عید میں بھی کہا تھا خطبہ میں، اور میں تو جب سوچنے لگتا ہوں نا کہ پاکستان کے حالات، ویسے تو عالمی حالات ہونے چاہیے، ہر مومن کو پتہ ہونا چاہیے خطیب جمعہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کی شرائط میں ہیں جو جانتا نہ ہو یا اس کی تجزیہ و تعلیل کر کے مومنین کو بتا نہ سکے
کہ آپ کہاں کھڑے ہو، اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ لیکن پاکستان کی اپنی حساسیت ہے۔ ابھی میں کچھ کہہ دوں تو چونکہ اب ہم پتھر کے بت تو نہیں پوجتے، لیکن یہ پارٹیاں ہمارے بت ہیں۔ ان پارٹیوں کے خلاف اگر یہاں سے بات ہو جائے تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ تو 3 میل کے پورے مومنین نہیں ہیں جو ولنشیا میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ان کو ادھر نکلتے ہوئے ایک دن ووٹنگ کرائیں کہ یہ ان کی فکر ایک ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کی حفاظت کس میں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں ایک جملہ کہوں گا، رمضان گزر گیا ہے، رمضان ہمیں آزادی دیتا ہے، یہ عید میں بھی کہا تھا۔ جو نفس سے آزاد ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ کم از کم ابھی اپنے ذہنوں میں یہ فکر آباد کریں کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم غلام ہیں۔ اور کم از کم ذہنی طور پر آپ اب ووٹ تو دینا ہے آپ نے، لیکن آزادی کو ووٹ دیں، آزادی کو، کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں۔ اور آزادی کو تب ووٹ دے سکتے ہیں جب پتہ ہو کہ آزادی اس وقت آتی ہے جب ہمارے گولڈن جبلی ہو چکی ہے قانون کی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک قانون جو قانون بنا ہے وہ پورا اسلامی نہیں ہے، کیونکہ جو بنانے والے تھے وہ ماہرین اسلام نہیں ہے سارے، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہے، قبضہ ہے پاکستان پر۔ خداوند عالم ہمیں اس مملکت خداداد کو آزاد کرانے اور آزاد سوچنے اور آزاد رہنے اور دنیا سے آزاد ہو کر خدا کا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔